دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تثريب عليكم اليوم، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، پاکی و بزرگی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور جس نے ہماری رشد و ہدایت کے واسطے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس والمقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہو آپ کے تمام جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، اور ان تمام مسلمین و مومنین پر جو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین مجلس، بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے مختلف سورتوں کی مختلف آیتیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آج کے اس درس میں انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جو اپنا موضوع بنایا ہے وہ یہ کہ دین اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، اگر امن و شانتی کے اوپر سب سے زیادہ کسی مذہب نے، کسی دین نے
زور دیا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اگر کوئی شخص کسی جان کو ناحق قتل کر دیتا ہے یا پھر زمین میں فساد برپا کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، جسے ہم اور آپ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع موجود ہے۔ ایک بڑی تعداد نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، آج کون سی تاریخ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سمجھ لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات بتلانے والے ہیں۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ تاریخ معلوم تھی، باوجود اس کے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقام عرفات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، آج دن کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ پھر جو بات کہنی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس بات کو نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ پہ لائی۔ کہا کہ سب سے مبارک دن جمعہ کا دن ہے، سب سے بہترین مقام مقام عرفات ہے، جو کہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ سب سے بڑا رکن مقام عرفات کے اندر ٹھہرنا ہے۔ بہترین مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور میرے صحابہ کرام خانہ کعبہ کے لیے ہم لوگ زیارت اور طواف کے واسطے ہم لوگ کھڑے ہیں کہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ ان ساری چیزوں کا احترام ایک طرف، خانہ کعبہ کا احترام ایک طرف، جمعہ کے دن کا احترام ایک طرف، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا احترام ایک طرف، حج کے ایام کا احترام ایک طرف، اور دوسری طرف انسان کی جان کی عزت اور مقام ہے۔ اے میرے صحابہ،
ان ساری چیزوں کے احترام سے بڑھ کر انسان کی جان کا احترام تمہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جان کی اہمیت اور انسان کی جان کی قدر کس طریقے سے بیان فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو کوئی اور نہیں بلکہ عمر نبی ہوتا. اس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ایک بات بیان فرمائی تھی کہ صحابہ کرام کس طریقے سے انسانوں کی جان کی قیمت اور اسلام کس طریقے سے امن و شانتی کا مذہب ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خانہ کعبہ کو گرا دینا، خانہ کعبہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا گھر ہے، جس گھر کے اندر اگر کوئی بندہ مومن ایک وقت کی عبادت کر لیتا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اسے 1,00,000 وقت کی نماز پڑھنے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ خانہ کعبہ کو گرا دینا اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے کہ کسی کی ماں اور کسی کی بہن کو گالی دینا. اللہ اکبر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسانوں کی جان کے احترام کے تعلق سے قرآن مجید کی آیتیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی باتیں کہ انسان کو گالی دینا، اس کو برا بھلا کہنا یا اس کے ساتھ لڑائی کرنا، اس کے ساتھ جھگڑا کرنا، یہ کس قدر ظلم ہے اور اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے بھائیوں، اسلام نے جو امن و شانتی کا پیغام دیا ہے، دوسرے مذاہب کے اندر اس کا کمپیئر کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی نظیر اور مثال تک نہیں مل سکتی ہے. مکہ المکرمہ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کفار و مشرکین نے مکہ کے اندر رہنا دوبھر کر دیا، زندگی اجیرن بنا ڈالی. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا گیا، سینے کے اوپر پتھر رکھے گئے، جلے ہوئے کوئلے کے اوپر، جس کوئلے سے آگ نکل رہی تھی، جس کوئلے سے شعلے بھڑک رہے تھے، اس کوئلے کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم ان کو لٹایا گیا. اور ایک ایسے صحابی جس کو پرنس آف مکہ کہا جاتا تھا، اگر وہ صحابی مکہ کی کسی گلی سے گزرتے تھے، گزرنے والے دوسرے اشخاص، دوسرے حضرات یہ سمجھ لیتے تھے کہ فلاں صحابی اس گلی سے گزرا ہے. اس قدر خوشبو سے اپنے آپ کو معطر رکھتے تھے، اس طریقے سے کپڑے کا اہتمام کرتے تھے. لیکن اسی صحابی کو مکہ والوں نے اس طریقے سے پریشان کیا کہ جب مکہ چھوڑنے کی نوبت آئی تو جسم کے اوپر ایک کپڑا تک موجود نہیں تھا. اللہ اکبر. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ رشتہ داروں کے سامنے، شوہر کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، چاچا کے سامنے، ماما کے سامنے مکہ والوں نے، کفار و مشرکین نے دونوں پیر کے اندر رسیاں باندھی، اونٹ کے اندر اس رسیوں کو باندھ دیا. کہا کہ سمیہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، کلمہ توحید سے تم پھر جاؤ، تمہاری جان بخش دی جائے گی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ایک جان کیا، اگر اللہ رب العالمین نے سمیہ کو 100 جان بھی دی ہوتی تو سمیہ آج اپنی 100 جان کو قربان کر دیتی. لیکن توحید کی دعوت سے، توحید سے کبھی وہ پھر نہیں سکتی تھی. اللہ اکبر. لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ دونوں پاؤں کے اندر رسیاں باندھی گئی اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ کون نہیں جانتا. آنکھ کے اوپر لوہے کے رڈ رکھے گئے, تپتے ہوئے لوہے رکھے گئے. کہا زنیرہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تم ایمان لائی ہو, ایمان سے تم پھر جاؤ, تمہاری جان بخش دی جائے گی. ابو جہل ایک طرف کھڑا ہے, دوسری طرف ابو لہب کھڑا ہے. مکہ کے جو بڑے بڑے رؤوسا تھے, بڑے بڑے سردار تھے, بڑے بڑے حکما تھے, سارے کے سارے کھڑے ہیں. کہا زنیرہ تمہارے پاس وقت ہے, نہیں تو تمہاری آنکھ کے اندر سلائی لگا دی جائے گی, تپتے ہوئے رڈ کو تمہاری آنکھوں کے اندر گھسیڑ دیا جائے گا, تمہاری آنکھ بہا دی جائے گی, تمہاری بینائی چھین لی جائے گی, تم کلمہ توحید سے باز آ جاؤ. زنیرہ نے کہا کہ کلمہ توحید وہ چیز ہے, ایمان وہ چیز ہے کہ زنیرہ آنکھ کیا اپنی جان کی قربانی دے سکتی ہے, لیکن کلمہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ نکال لی گئی. اللہ رب العالمین کو اس قدر حیا آئی کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ زنیرہ نے میری خاطر اپنی آنکھ کی قربانی دے دی ہے. نئی آنکھ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پپوٹے کے اندر آ جائے, لگ جائے. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کفار و مشرکین نے آنکھ نکالی, زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں روشنی آئی, دوبارہ آنکھ لگا دی گئی. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت تھی, اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی تھی. مکہ کے اندر اس طریقے سے ستائے گئے, باوجود اس کے کہ جب مکہ کے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چھوڑ کر کے مدینہ کا رخ کرنا پڑا, مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کو آ جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کو آ جاتے ہیں. پھر وہ دن بھی آتا ہے, وہ سال بھی آتا ہے, 8 ہجری کا وہ سال تھا جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے. صحابہ کرام نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیف کو بھی دیکھا تھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے ہوئے دیکھا تھا, جلتی ہوئی آگ کے اوپر لٹاتے ہوئے دیکھا تھا, پہاڑوں سے ایسا گھسیٹا گیا تھا کہ پیٹھ کی ساری چمڑیاں کمر کے اوپر آ کر کے لٹک گئی تھی. صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. مکہ کے اندر سارے کے سارے صحابہ کرام داخل ہو رہے ہیں. صحابہ کرام کی یہ نیت تھی, صحابہ کرام کا یہ ارادہ تھا, صحابہ کرام اس جذبہ کے ساتھ داخل ہو رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ, آج فتح کا دن ہے, آج مکہ کے اوپر فتح کا جھنڈا ہمیں فہرانا ہے. اور فتح کا جھنڈا فہرانے کے ساتھ جن کفار و مشرکین نے ہم سے بدلہ لیا تھا, جن کفار و مشرکین نے ہمیں ستایا تھا, جن کفار و مشرکین نے ہم صحابہ کرام کی جان کی بازی لگا دی تھی, جان کو جان نہیں سمجھا تھا, جان کو قربان کر دیا تھا, آج ان کفار و مشرکین سے مکہ کے اندر بدلہ لینا ہے. سارے صحابہ کرام اسی نیت کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے. جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جانکاری ہوئی کہ آج صحابہ کرام نے سوچ رکھا ہے کہ مکہ کے اندر رہنے والے کفار و مشرکین سے بدلہ ہم لیں گے, صحابہ کرام نے کہا کہ اے میرے صحابہ, آج تم ایسی سوچ اپنے ذہن کے اندر مت رکھو, یہ تھنکنگ اپنے ذہن کے اندر مت رکھو, بلکہ میں اپنے مکہ والے بھائیوں سے وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے, آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے. الیوم یوم الملحمہ, اے صحابہ کرام یہ مت کہو کہ آج بدلے کا دن ہے, الیوم یوم المرحمہ, بلکہ آج تم یہ کہو کہ آج رحم کیے جانے کا دن ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے میرے آخری حبیب, میں نے آپ کو سارے جہان کے واسطے, پوری کائنات کے واسطے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. میرے بھائیوں, اس نبی کے ہم ماننے والے ہیں. آج واویلا مچایا جاتا ہے جہاد کے نام پر. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے,
میرے بھائیوں یاد رکھیں، اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں کو اسلام کی سمجھ نہیں ہے۔ آج اپنے ہندوستان کی حالت کو دیکھیں، نپور شرما کا بیان جب آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس نے بہت ساری ٹپنیاں کی، بہت ساری اول فول باتیں کہیں۔ اسلام اس تعلق سے ہمیں کیا سکھلاتا ہے؟ آج دیکھیے دین کی مجلس ہے، چند لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کو نہیں سمجھتے، فوراً جو ہے احتجاج کے نام پر پتھر بازی شروع کرتے ہیں۔ رانچی کے اندر دیکھ لیں، جھارکھنڈ کے اندر دیکھ لیں، یو پی کے اندر دیکھ لیں، کتنے سارے گھروں کو جلا دیا گیا، کتنی ساری گاڑیاں برباد کر دی گئیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے۔ حالانکہ دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ یہ معمول جو حالت ہوتی ہے اس کو آپ چھوڑ ڈالیں۔ عین جنگ کی حالت میں بھی اللہ اکبر، نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ اس طریقے سے پتھر بازی کرنا اسلام کی تعلیم ہے، اس طریقے سے پروٹیسٹ کرنا اسلام کی تعلیم ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو بھی، اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اگر اسلامی حکومت ہو بھی کہیں پہ، تو کسی بھی عام انسان کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں، یاد رکھیں، کسی بھی عام انسان کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو حکومت ہوگی اس حکومت کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا ہے کہ حکومت بدلہ لے، عام انسان کو بدلہ لینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جنگ کی حالت میں اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی بوڑھا ہو، بوڑھے کے اوپر کبھی تم تلوار نہیں اٹھانا، اگر کوئی خاتون ہو، کسی خاتون کے اوپر تم تلوار نہیں اٹھانا، کوئی بچہ ہو، یہ جنگ کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام امن و شانتی کا کس طریقے سے پیغامبر ہے، امن و شانتی کا مذہب ہے۔ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی نے یہ کہا ہے کہ عین جنگ کی حالت میں بھی کسی کے گھر میں آگ نہیں لگانا، کسی کے کھیت کھلیان اور جنگل میں آگ نہیں لگانا، کسی کے مندر کو نہیں توڑنا، کسی کے عبادت خانے کو نہیں توڑنا۔ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے بھائیوں۔ میرے محترم سامعین اکرام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 8 ہجری کے اندر مکہ کو فتح کیا، سارے کے سارے کفار و مشرکین کو کہا کہ دیکھو آج رحم کیے جانے کا دن ہے، آج ہم نے تمہیں معاف کیا، کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اس طرح کی تاریخ آپ کو نہیں ملے گی، اس طرح کی نظیر اور اس طرح کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ سن 6 ہجری کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کس ارادے کے ساتھ؟ عمرہ کے ارادے کے ساتھ، احرام کی حالت میں ہیں، ہاتھ کے اندر کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ اس سے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو کفار و مشرکین کے اوپر فتح و کامرانی سے اللہ رب العالمین نے نواز دیا تھا۔ غزوہ خندق واقع ہو چکی تھی جس میں مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح و کامرانی سے نوازا تھا۔ غزوہ احد جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے، یہ ساری جنگیں سن 6 ہجری سے پہلے ہو چکی تھی۔ 1400 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے نکل چکے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، کفار و مشرکین آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا راستہ روک لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ہم تو اللہ کا گھر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس کی زیارت کے ارادے سے جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں اسلحے موجود نہیں ہیں، ہمارے جسم کے اوپر احرام کے کپڑے ہیں، لیکن تم ہمیں مکہ کو جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ کفار و مشرکین نے کہا کہ مکہ کے اندر تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔
ہاں تمہارے سامنے چند شرطیں میں رکھوں گا، ان شرطوں کو اگر تم مان لو گے تو ایسی صورت میں مکہ جا کر کے تمہیں طواف کرنے کی اور عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جوش میں آ گئے، چونکہ انہوں نے جنگ بدر جیتی تھی، غزوہ خندق کو انہوں نے جیت لیا تھا، اور صحابہ کرام کے پاس ایک طاقت تھی، صحابہ کرام کے پاس اپنا ایک اسٹیٹ تھا، اپنا ایک قانون تھا، اپنی ایک فوج تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دبنے کی کیا ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا مذہب اسلام سچا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ خاموش رہو، ہم ان سے بات کریں گے۔ کفار و مشرکین نے کہا کہ چند شرطیں ہیں ہماری طرف سے، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آپ لوگ جو ہے عمرہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، کہا کہ جب آپ نیکسٹ ایئر آئیں گے آپ کے ہتھیار نیام میں ہوں گے، نیام سے باہر نہیں ہوں گے، آپ کی تلواریں نیاموں میں ہوں گی، نیاموں سے باہر نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، کہا کہ اگر کوئی مکہ کا آدمی مسلمان ہو کر کے مدینہ کو چلا جاتا ہے تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ مکہ کے اس آدمی کو آپ واپس کر دیں، اور اگر مدینہ کا کوئی مسلمان مکہ کو آ جاتا ہے اور وہ کفر اور شرک کو اختیار کر لیتا ہے تو ہم لوگ اس آدمی کو واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری شرطیں ہمیں منظور ہے۔ صحابہ کرام تو قتال کے واسطے تیار تھے، جہاد کے واسطے تیار تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ایک آیت کریمہ جو سورہ انفال کی ہے تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی کافر اور مشرک آگے بڑھ کر کے صلح کی دعوت دیتا ہے تو ہمیں صلح کر لینا چاہیے، آپس میں لڑنا اور جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے اسی حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اے میرے صحابہ کرام، میں نے ان کفار و مشرکین سے صلح کر لی ہے، میں قتال کے واسطے آگے نہیں بڑھا۔ میرے محترم سامعین کرام، ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کتنی ساری ایک دو نہیں، میں کھڑے کھڑے ہزاروں واقعات میں بیان کر سکتا ہوں کہ دین اسلام امن کا دین ہے، دین اسلام شانتی کا دین ہے۔ یہ تھوڑے بہت مسلمان اگر اپنی حرکتوں سے یہ بتلانے اور جتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتھر چلا لینا، آگ لگا دینا یہ اسلام کا شیوا ہے، اسلام کا طریقہ ہے، تو پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نہ تو اسلام کے اندر پتھر چلانا ہے، نہ اسلام کے اندر جو ہے آگ سے کسی چیز کو جلانا، آگ سے جو ہے گھر کو جلانا یا گاڑیوں کو جلانا، یا اسی طریقے سے کسی طرح کی سمپتی اور کسی طریقے کا جو ہے گھر وغیرہ کا نقصان کرنے، یہ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین اکرام، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے امن کے پیغامبر تھے کہ ایک دیہاتی آتا ہے مسجد نبوی کے اندر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں۔ وہ دیہاتی آ کر کے کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام تو بہت زیادہ طیش میں آ جاتے ہیں، تیور ان کا بگڑ جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے یہ پیشاب کر رہا ہے، لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جب صحابہ کرام اٹھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسے اچھے طریقے سے پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ دیہاتی آدمی اچھی طریقے سے پیشاب کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے قریب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اسے پاک رکھنا چاہیے، اسے پاکیزہ رکھنا چاہیے، اسے گندا نہیں کرنا چاہیے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ آدمی اس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوتا ہے کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ یا الہ العالمین تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، باقی کسی کے اوپر تو اپنی رحمت کو نازل نہ فرما۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. اسی طریقے سے آپ نے بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ سنا ہوگا کہ وہ خاتون جو ہمیشہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرے ڈالا کرتی تھی، جب ایک دن وہ کچرا ڈالنے کے واسطے نہیں آئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس کے گھر کے اندر گئے، دیکھا تو وہ خاتون بیمار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرکت کو دیکھ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبے کو دیکھ کر کے وہ فوراً خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتی ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ اور بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، اپنی تلوار کو ایک جھاڑ کے اوپر انہوں نے لٹکا دی تھی، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. حارث ابن غورس نامی شخص جس کو کفار و مشرکین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے واسطے بھیجا تھا، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھا لیتا ہے. اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے محمد من یمنعک منی، آج تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بچانے والی ذات اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہے. یہ بات سننا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے تلوار گر جاتی ہے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اندر تلوار اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یمنعک منی، اب تم یہ بتاؤ کہ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اب وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی دہائی دینے لگتا ہے، کہتا ہے کہ آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، آپ کے اخلاق بہت ہی نرالے ہیں، آپ اگر معاف کر دیے تو یہ آپ کی کرم فرمائی ہوگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا. اللہ اکبر. اس طرح کی مثال آپ کو دوسرے مذاہب کے اندر ملیں گے؟ ہرگز نہیں ملیں گے. باوجود اس کے کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اسلام کے اندر امن نہیں ہے، اسلام کے اندر شانتی نہیں ہے، اسلام شانتی کا پیغام نہیں دیتا ہے. انسان تو انسان، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلوں کے اندر تم پیشاب نہیں کرنا. ایک چھوٹی مخلوق، یہ کیڑے مکوڑے اور یہ چیونٹیاں بلوں کے اندر اپنا گھر بناتی ہیں. ہڈیوں کے اوپر پیشاب نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بھائی جو جن حضرات ہیں اس کا کھانا اللہ رب العالمین نے ہڈیوں کے اوپر رکھا ہے. تو یہ صرف انسانوں ہی کی بات نہیں کی، انسانوں ہی کی اہمیت کو نہیں بیان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ جانوروں کی بھی اہمیت کو، کیڑے اور مکوڑوں کی بھی اہمیت کو اور انہیں بھی تکلیف دینے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جس جانور کو ذبح کرنے والے ہیں اس جانور کے سامنے چھری کو تیز کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور کہا کہ اے میرے صحابی، کیا تم دو مرتبہ اپنے جانور کو قربان کرنا چاہتے ہو، دو مرتبہ ذبح کرنا چاہتے ہو، دو مرتبہ قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم جانور کو جو ذبح کرتے ہو اس کے سامنے اپنے چھری کو تیز مت کرو. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ گھونسلے سے پرندوں کے بچے کو انہوں نے نکال لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پریشان ہوئے اور فوراً ٹوکا. انہوں نے کہا کہ یہ جو پرندے کے بچوں کو تم نے گھونسلے سے نکال لیا ہے، کیا اس کی ماں کے اوپر تمہیں رحم نہیں آتا؟ کیا اس کی ماں کے اوپر تمہیں رحم نہیں آتا کہ اس کی ماں کس طریقے سے پریشان ہوگی؟ فوراً ان بچوں کو گھونسلے کے اندر جا کر کے چھوڑ دو. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہ جو پرندے ہیں اس میں بہت سارے پرندے مسلمانوں کے واسطے کھانا حلال ہے. اس کو آپ ذبح کر کے، اس کو آپ پکڑ کر کے، اس کو آپ خرید کر کے کھا سکتے ہیں. اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے. لیکن وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے اگر اپنے گھونسلے کے اندر سوئے ہوئے ہوں، اللہ اکبر، پرندے اپنے گھونسلے کے اندر اگر سوئے ہوئے ہوں تو اس پرندے کو پکڑ کر کے ذبح نہیں کرنا. اللہ اکبر. پرندوں کی نیند کی بھی قدر
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کے چہروں کے اوپر نہیں مارنا, اگر مارنے کی ضرورت بھی آ جائے تو اس کی پیٹھ کے اوپر مارنا, اس کے پیچھے کے حصے پہ مارنا, لیکن جانوروں کے چہرے کے اوپر نہیں مارنا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینے کے اندر بازار لگا ہوا ہے, ایک شخص اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر کے آتا ہے, اپنی اونٹنی کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر کے وہ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, محو گفتگو ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت دیر سے اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس اونٹنی کو سواری بنا کر کے پیدا فرمایا ہے, کرسی بنا کر کے نہیں پیدا فرمایا ہے. اتنی دیر سے تم اس جانور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور بہت دور سے تم سفر کر کے بھی آئے ہوگے, تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی سواری کو اس طریقے سے تم تکلیف مت دو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے انسان کیا جانوروں کے بھی آرام کا خیال رکھتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے. تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں میرے بھائیوں جس سے ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے وہ دین امن و شانتی کا دین ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ, سارے ہندو بھائیوں کو تو میں نہیں کہوں گا, لیکن آئے دن آپ نیوز چینلوں کے اوپر چلے جائیں, آپ ڈیبیٹ سنیں, ٹھیک ہے, مسلمانوں کی طرف سے بھی بہت سارے ایسے پروکتا بولتے ہیں, ڈیبیٹ کرنے والے جو پہنچتے ہیں اس طریقے سے اسلام کی شبیہ کو بیان کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی سارا کا سارا اسلام ان کو ہی آ رہا ہے. حالانکہ غلط سلط باتیں, اول فول باتیں بہت سارے مسلمان لڑکوں کو, لڑکیوں کو لا کر کے جو ہے چینلوں کے اوپر بیٹھا دیا جاتا ہے, اور جو اصلی اسلام ہے, حقیقی اسلام ہے, اس کو بیان کرنے سے وہ قاصر ہوتے ہیں. تھوڑی بہت جانکاری ہوتی ہے اور اس جانکاری کو شیئر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اسلام بدنام ہوتا ہے. اب اس کے برعکس جو غیر مسلم ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ نے ابھی سنا نپور شرما کے تعلق سے جو ہے بہت ساری باتیں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں, بلکہ یہ موضوع تو انٹرنیشنل موضوع بن گیا ہے, انٹرنیشنل, کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, شان میں گستاخی کی ہے اپنی زبان کے ذریعے. گستاخی یہ کسی بھی مسلمان کو پسند نہیں ہے, کسی بھی مسلمان کو پسند نہیں ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو پسند نہیں کریں گے. اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ پسند نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو واویلا مچا ہے جمعہ کی نماز کے بعد, یہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, یاد رکھیں. کسی کی جان مار دینا, کسی کو قتل کر دینا, اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. ہاں, سکے کا دوسرا رخ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کی جو حکومت ہے, اس حکومت کو چاہیے تھا کہ فوراً ایکشن میں آ کر کے کوئی بھی جرم کرتا ہے, اگر کوئی چوری کرے, زناکاری کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے, اگر کوئی مسلمان ہندوؤں کے دیوی دیوتا کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہندوؤں کو سزا ملنی چاہیے. اگر مسلمان کوئی گستاخی کرتا ہے مسلمان کو بھی سزا ملنی چاہیے, اور اگر ہندو کوئی گستاخی کرتا ہے تو امیڈیٹ ایکشن میں حکومت کو آنا چاہیے. فاطمہ بنت قیس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, بڑے خاندان کی خاتون تھی, بڑے خاندان کی عورت تھی. لوگوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں, آپ جا کر کے سفارش کریں, بڑے خاندان کی ہے فاطمہ, انہوں نے چوری کر لی ہے, ان کو درگزر کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس فاطمہ نے چوری کیا ہے وہ مکہ کے سب سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے, اس خاندان کی ہنسی اڑ جائے گی, آپ انہیں درگزر فرمائیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت فاطمہ بنت محمد لسرقت یدہا, کہ اگر آج فاطمہ بنت محمد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا. یہ انصاف کی بات ہوتی ہے. تو جرم کوئی بھی کرے, امیڈیٹ حکومت کو چاہیے, قانون کو چاہیے کہ امیڈیٹ ایکشن میں آئے, اس کو سزا دے. جو بھی اس سیکولر کنٹری کے اندر جو بھی دفعہ لگے, میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ چونکہ اسلامک حکومت تو ہے نہیں,
ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے جو بھی سزا، جو بھی دفعہ اس کے اوپر لگنا چاہیے، فوراً اگر اس کے اوپر ایکشن حکومت لیتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا جو ڈرامہ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔